الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگ و عزیزو، میں نے قرآن شریف کی 3 جگہ سے 3 آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العزت جو پہلی ایک طویل آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ دین اللہ کے نظر میں، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ کل بہت سارے لوگ اللہ کے پاس دوسرا دین پیش کریں گے، اللہ پاک فرما رہے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بزرگ و عزیزو، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، بہت بڑی نعمت۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی وحدانیت کے اقرار کی توفیق نصیب فرمائی۔ مسلمان کا مطلب کیا؟ کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنے کمالات میں بھی ایک ہے، تن تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رسول بنا کر بھیجا۔ میرے اور آپ کے وہ نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ میں اسلام ہی کی تشریح کر رہا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو بھی خبر لائی، جو بھی دین لایا، ہم اس کو 100% تسلیم کرتے ہیں۔ اسی کو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو پیش کیا ہے، جو طریقہ پیش کیا ہے، جو خبر آسمان کی اللہ کی طرف سے مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، وہ 100% صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ شک کیے کہ ایمان سے نکل جائیں گے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، سمجھ میں آئے نہ آئے، دل مانے نہ مانے، عقل تسلیم کرے نہ کرے۔ میرے بزرگ و عزیزو، یہی دین اللہ کی نظر میں اسلام ہے، اور اس کے علاوہ جو کوئی بھی دین، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی طریقہ آخرت میں کوئی بھی پیش کرے، اللہ پاک فرما رہے اس سے قبول نہیں کیا جائے۔ تو میرے بزرگ و عزیزو، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کی قدر ہے،
دینی نعمتیں ہو یا دنیاوی نعمتیں ہوں. مثال کے طور پہ دنیاوی نعمت، کپڑا اللہ پاک نے دیا ہے، کھانا دیا ہے، روزگار دیا ہے، چھت دیا ہے سر چھپانے کو. ذاتی نہیں ہے تو کرایہ بھرنے کی تو طاقت اللہ پاک نے دی ہے کہ ہم کتنے لوگ کرائے سے رہ رہے ہیں. یہ سب نعمت ہے. دنیاوی نعمت یہ ہے. دینی نعمت کہ اللہ پاک نے رمضان دیا تھا، نماز کی توفیق دی، روزے کی توفیق دی، تراویح کی توفیق دی. بہت ساری مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے عبادت کی توفیق دی. رمضان کے جانے کے بعد آج بھی ہم عبادت کر رہے ہیں، نماز کا اہتمام کر رہے، ٹوٹا پھوٹا صحیح. یہ اللہ کی نعمت ہے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے اور آپ کا ذہن اس کی نعمت کی طرف تو جاتا بھی ہے، حالانکہ کچھ لوگوں کا نہیں جاتا ہے لیکن جاتا ہے. ایک مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ ان نیک اعمال کی قدر کرتی ہے، لیکن نعمت اسلام کی طرف جاتا ہے ذہن کہ اللہ آپ نے مسلمان بنائے، آپ نے مسلمان بنائے. بھائی نماز، روزہ، رمضان، عید، بقری عید یہ سب نعمت، لیکن اگر مسلمان نہیں ہے تو یہ نعمت کچھ بھی نہیں. یہ تو اسلام کی نعمت کی برکت سے ہمیں اور آپ کو ملا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برکت سے ملا ہے. تو میرے بزرگ و عزیزوں، ان سب نعمتوں کی قدردانی کرتے رہنا چاہیے، لیکن اصل بنیادی نعمت ہے نعمت اسلام. کوئی بھی عمل نہیں ہے، زندگی بھر گناہ ہی گناہ ہے، ایک نماز بھی نہیں ہے، ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام اور ایک تسبیح بھی نہیں پڑھائی، لیکن اگر اسلام کے ساتھ خاتمہ ہوا ایک نہ ایک دن جنت ملے گی، ایک نہ ایک دن جنت ملے گی. یہ نعمت بتا رہا ہوں میں کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنا دیا، یا مسلمان گھرانے میں بنا دیا، پیدا کر دیا. یہ اللہ کا کتنا فضل ہے. ساری نعمتیں بات کی ہے. پہلے اللہ آپ نے اسلام دے دیا، ہدایت دے دی. اہدنا الصراط المستقیم ہم سورہ فاتحہ میں نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے دی آپ نے. ہدایت سے مراد کیا؟ اسلام. آپ نے اسلام دے دیا. میرے بزرگ و عزیزوں، اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رحمت للعالمین رسول دے دیا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ بھی نعمت اسلام. آپ آخری نبی ہیں. یہ عقیدہ کا ہو جانا میرے بزرگ و عزیزوں بہت بڑی نعمت ہے. اس کے برخلاف اسلام سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور کفر سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں. کفر سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں. ایک آدمی ہے بہت اچھے اخلاق میں ہے، کبھی میرے اور آپ کا بھی ذہن اس طرف چلتا ہے. ہم اور آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں زیادہ، وہ یہ جملہ بھی بولتے ہیں کہ فلاں ہندو ہے، فلاں سکھ ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. وہ دیالو ہے، بہت خدمت کرتا ہے، بہت پانی اور کھانا بانٹتا ہے، بہت کپڑے لتے لوگوں کو دیتا ہے، کوئی غریب اس کے گھر سے رد نہیں ہوتا ہے، تو وہ ہم مسلمانوں سے اچھا ہے. میرے بزرگ و عزیزوں ہرگز نہیں. کیسا اچھا؟ ٹھیک ہے وہ اچھے اعمال کر رہا ہے، اس کو اللہ پاک دنیا میں بدلہ دے دیں گے اس کے اچھے اعمال کا، لیکن ایمان نہیں ہے اس کے پاس. مرنے کے ساتھ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، زندگی بھر نیکی کرے، لیکن اگر اللہ کو نہیں مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول نہیں تسلیم کیا جو ہم اور آپ تسلیم کرتے ہیں، تو وہ ہم اور آپ عذاب کے بعد جنت میں تو ایک نہ ایک دن جائیں گے، لیکن کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس لیے اس طرح جملے نہیں بولنا چاہیے.
ہاں یہ بات ہے کہ اس کے اچھے اخلاق کو ہمیں بھی بٹھانا چاہیے، لیکن میرے بزرگ عزیزوں، سب سے بڑی صفت اور سب سے بڑی خوبی میرے اور آپ کے پاس اللہ نے اسلام دے دیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کوئی کتنا بھی دیالو ہو، کتنا بھی سخی ہو، لیکن اگر اللہ کو تسلیم نہیں کیا اور مسلمان نہیں ہے تو کل آخرت میں اس کو اللہ رب العزت ایمان نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں ڈالیں گے۔ کافر کے لیے ہمیشہ جہنم ہے، اس کے اچھے اعمال کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیا جائے گا، لیکن ایمان کی طرح اس کی جو میرے آپ کے پاس جو خوبی ہے میرے بزرگ عزیزوں وہ اس سے محروم ہے۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو بغیر مانگے دے دی، ہمیں دوسری خوبیاں بٹھانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے ایمان کو اس کی خوبیوں سے کمپیئر کریں اور اپنے ایمان کو نیچے ڈال دیں۔ اللہ نے ایمان دے دیا، ادنا درجے کا مومن جو اللہ کے پاس پہنچے گا، اللہ پاک اس کو اس ایمان کی برکت سے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ کوئی عمل نہیں ہوگا اس کے پاس، لیکن ایمان ہوگا، کوئی اخلاق نہیں ہوں گے، کوئی خوبی نہیں ہوگی، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ پاک جہنم سے اس کو نجات دے کر دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو اس کے یہ چھوٹے سے ایمان کی برکت سے دے گے۔ بزرگ عزیزوں، اس لیے اللہ پاک نے مجھے اور جب آپ کو مسلمان بنایا، اس پر بھی قدر کریں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں، جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کی ہم تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی خوبی ہے، حکومت کا ایک آدمی باغی ہے، قانون کی نظر میں مجرم ہے، حکومت کے خلاف ہمیشہ بولتا ہے، لیکن دیالو بھی بہت ہے، کھانا بھی بہت بانٹتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ حکومت اس کو معاف کر دے گی؟ نہیں، اس کے خلاف وارنٹ جاری ہے کہ اس کو قید کر کے جیل میں ڈالو۔ کیوں؟ حکومت کے خلاف لکھتا ہے، بولتا ہے، آوازیں کستا ہے، اور حکومت کے قانون کو مانتا نہیں ہے، بھلے سے دیالو ہے۔ میرے بزرگ عزیزوں، اللہ کا دین ہے اسلام، جو اللہ پاک نے اپنے نبی کے ذریعے مجھے اور آپ کو بھیجا، تو لاکھ دیالو ہو، کوئی ہندو، کوئی سکھ اور کوئی عیسائی، لیکن اللہ ہمارے اصل ہے، اس کے خلاف جب بغاوت کرے گا، یعنی اس کو نہیں مانے گا، تو اللہ رب العزت اس کو سزا دے گی۔ حکومت جب اپنے آدمی کو برداشت نہیں کرتی ہے، لاکھ صدقہ خیرات کرنے کے بعد، تو اللہ سے بڑھ کر حکومت کس کی؟ زمین اللہ کی ہے، حکم اللہ کا ہے۔ ان الارض للہ ان الحکم للہ للہ الا لہ الخلق والامر، ساری مخلوق اللہ کی، ساری دھرتی اللہ کی، اور اللہ مالک ہے، اللہ کو ماننا ضروری ہے۔ پھر آپ خوبیوں کو بٹھائیں، وہ خوبیاں سب مبارک، لیکن میرے بزرگ و عزیزوں، جس طرح حکومت کا کوئی مجرم ہوتا ہے، حکومت اس کو باغی بنا کر اس کو جیل میں ڈالتی ہے، اللہ کا کوئی مجرم ہوگا، لاکھ خوبیاں ہونے کے باوجود اللہ پاک اس کو آخرت میں معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے صاف فرما دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، صرف دین اسلام ہے، اللہ نے اسی دین کو پسند کیا ہے، مجھے اور آپ کو پسند کیا ہے اللہ پاک نے، تبھی یہ دین دیا۔ 70 مرتبہ محبت کی نگاہ ڈالی، تب اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان دے دیا۔ بزرگ عزیزوں، صحابہ سے پوچھئے کہ اللہ پاک نے اس ایمان پر ان کی کتنی آزمائش اتاری، لیکن وہ آزمائش میں کھڑے اترے۔ مجھے اور آپ کو کیا آزمائش ہے؟ بس اپنے دین کو باقی رکھنا ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا ہے، اور اسلام نے جو اعمال دیے ہیں، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، اس کا اہتمام کرنا ہے، یہ خوبیاں کو بٹھانا ہے، اچھے اخلاق بھی لینا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو اچھے اخلاق دیے ہیں، جو ان لوگوں نے لے لیے ہیں، اور ہم ان کے اوپر رش کر رہے، ارے یہ اخلاق تو اسلام سے انہوں نے لیا ہے۔ سخاوت اللہ کے رسول کا حکم ہے، دیالو ہونا اللہ کے رسول کا حکم ہے، ایک پڑوسی کی خدمت کرنا، محلے کے ایک پوری انسانیت کی خدمت کرنا، چاہے اپنے محلے کا ہو، چاہے غیر ہو، چاہے کوئی بھی مذہب کو مانتا ہو، ہمیں اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ ماں باپ کی قدر کرنا ہے، اسلام نے ماں باپ کی قدر بتائی، بڑے بھائی کا احترام رکھنا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنا ہے، علماء دین کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، یہ سب اسلام کے اعمال ہیں۔
لیکن پہلے اسلام، اس کے بعد یہ سب اعمال۔ اللہ نے اگر اسلام ہی نہیں دیتا، ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے، لاکھ خوبیاں ہوتی دنیا میں تو اس خوبیاں کا فائدہ ہوتا، لیکن آخرت میں جہنم ہوتی۔ میرے بزرگوں، عزیزوں، اس لیے اللہ پاک ارشاد فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو پوری کوشش کرنا کہ تمہاری موت نہ آئے مگر حالت اسلام پہ، حالت اسلام پہ پوری کوشش کرو کہ اسلام پہ موت آئے۔ اس کے لیے کوشش کیا کرنی ہوگی؟ میرے بزرگوں، عزیزوں، حضرت لکھتے ہیں کہ پہلے تو نعمت اسلام پہ شکر ادا کرو، شکر ادا کرے۔ اللہ کا ضابطہ ہے جو جس نعمت پہ شکر کرتا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ جو تم نے جس نعمت پہ شکر ادا کرو گے ہم اس نعمت میں بڑھائیں گے، اضافہ کریں گے۔ اس سے تفسیر میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کم بھی نہیں کریں گے اور چھینیں گے بھی نہیں۔ جو کہہ رہا ہو جو ذات کہ بڑھائیں گے تو چھیننے کا تو سوال ہی نہیں، کم بھی نہیں کریں گے، بڑھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نعمت اسلام پہ شکر ادا کریں۔ اللہ آپ نے اسلام دے دیا، ہم نے تو مانگا نہیں تھا، ہمارے ماں باپ نے بھی نہیں مانگا تھا، ان کے ماں باپ نے بھی نہیں مانگا تھا، اللہ نے پیدا کر دیا۔ میرے بزرگوں، عزیزوں، اللہم ہدانا الاسلام، اللہ اسلام کی آپ نے ہدایت دے دیا۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، عربی میں بولے، عربی نہیں آتی اردو میں بولے، اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے، الا ما اکرمتنی من نعمت الاسلام، کہ آپ نے اسلام جیسی نعمت دے کر ہمارا احترام بڑھا دیا، ہمارا احترام بڑھا دیا، اللہ نے عزت بڑھائی۔ میرے بزرگوں، عزیزوں، آپ بہت قابل قدر ہیں۔ اللہ نے، اللہ کے رسول کے جو اعمال میرے اور آپ کے اوپر نہیں ہے، اس وجہ سے ہم جھکتے ہیں، شرماتے ہیں۔ چار غیر کے بیچ میں، ایجوکیٹ طبقے کے بیچ میں چلے گئے تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، عزیزوں، آپ کو نہیں معلوم کہ گھبراتے ہیں وہ لوگ ہم سے، اور وہ لوگ ہمارے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کا احترام نہیں ہے، لیکن آپ کے ایمان کا احترام وہ کرتے ہیں، بہت احترام ہے۔ ہمارے اولیاء اور بزرگان دین کا کیوں احترام کرتے ہو؟ ہم نے چونکہ اسلام کے اعمال کو اپنے بدن پر نہیں سجایا ہے اور اس کی خوبیاں ہمارے اندر نہیں لی ہے، اس لیے ہم شرماتے ہیں۔ باقی میرے بزرگوں، عزیزوں، شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر بما اکرمتنی من الاسلام، اور دعا کرنے کی ضرورت ہے، اے اللہ اب ہمیں مسلمان حالت میں وفات دے، توفنا مسلمہ والحقنا بالصالحین، اور مسلمانوں سے اور نیک لوگوں کی جماعت سے ملا دیجیے۔ اللہ کے رسول دعا فرما رہے، حضرت یوسف علیہ السلام، ساری نعمتیں ان کے پاس موجود، خوبصورتی پوری دنیا میں ان سے زیادہ حسین نہیں، مال، شہرت، نبوت، نبی سے بڑھ کر کون، مصر کا بادشاہ، دنیاوی نعمت بھی سب موجود ہونے کے بعد اخیر میں میرے بزرگ عزیزوں اللہ رب العزت سے عرض کر رہے، فاطر السماوات والارض، دعا کر رہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت یوسف کی دعا کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ کیا دعا کر رہے؟ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی دنیا میں بھی میرے دوست ہیں، مجھے سنبھالنے والے ہیں، دنیا کی نعمت بھی دینے والے ہیں، اور آخرت میں بھی آپ بخشش کرنے والے ہیں، اس ایمان کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی آپ سنبھالنے والے ہیں۔ ایک ہی تمنا ہے، مصر کی بادشاہ بھی ہے، نبوت بھی ہے، ساری دینی دنیاوی نعمتیں ساری ان کے پاس موجود ہیں، لیکن فرما رہے توفنی مسلمہ، اے اللہ جو آپ نے ایمان دیا ہے ایمانی پر وفات دینا۔ حالانکہ نبی کا تو خاتمہ ایمان پر ہونا یقینی ہے، نبی تو معصوم ہوتا ہے میرے بزرگوں عزیزوں، لیکن نبی بھی دعا کر رہے، اللہ کے رسول بھی دعا کر رہے، حضرت یوسف بھی دعا کر رہے، توفنی مسلمہ، اللہ حالت اسلام میں وفات دے۔ پیدا تو ہو گئے ایمان کی حالت میں، زندگی بھی گزار لیا، لیکن ضروری نہیں کہ ایمان کی حالت میں وفات ہو۔
والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں سے جا کے ملا دیجیے، یعنی آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ حشر رکھ، اس لیے کہ کل آخرت میں بہت سارے لوگوں کا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا، منافقوں کے ساتھ ہوگا، مومنوں کے ساتھ ہوگا، اور اعلیٰ درجے کے مومن کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ فرما رہے والحقنی بالصالحین، اعلیٰ درجے کے ایمان والوں سے ملا دیجیے۔ میرے بزرگ عزیزوں، اللہ نے ایمان دیا ہے، جب شکر ادا کریں گے اللہ پاک اس نعمت کو باقی رکھیں گے، اور اس اسلام کی نعمت کے بدولت اللہ کے رسول نے جو اعمال بتائے ہیں اس کی بھی پابندی کرے تاکہ ایمان کی حالت میں وفا آئے۔ اس میں سب سے بڑی پابندی نماز کا اہتمام۔ ایمان اور توحید کے بعد اللہ کے رسول نے مجھ سے آپ سے کیا کہا؟ 4 چیزوں کا مطالبہ کیا۔ سب سے پہلے تو اللہ کی گواہی دے، محمد رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر، اس کے بعد 4 عمل کرنا ہے۔ نماز کا اہتمام، رمضان کے روزے کا اہتمام، مال ہے تو زکوٰۃ دے، اور مال ہے تو حج کر۔ ہم میں سے اکثر پر زکوٰۃ اور حج نہیں ہے۔ روزہ تھا ہم نے پورا کر لیا، لیکن 24 گھنٹے میں 5 نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض فرمائے۔ تو نعمت اسلام کی قدر، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کی دعا کرنا، ایمان پر خاتمے کی دعا کرنا، لیکن اللہ کے رسول نے جو عمل دیا ہے ایمان پہ خاتمے کا، نماز سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، اس کا اہتمام سے ادا کرنا۔ میرے بزرگ عزیزوں، کچھ بھی ہو نماز نہ چھوڑے، کوئی بھی حالت ہو، کوئی بھی حالت ہو، نماز کا اہتمام کرے۔ اللہ رب العزت ضرور ایمان پہ خاتمہ کریں گے، ورنہ میرے بزرگ عزیزوں اس دھوکے میں مت رہنا کہ جب اللہ نے ایمان دے دیا بغیر مانگے تو خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ، صاحب کشف و کرامات، اللہ کے ولی، وہ اپنے گھر سے مسجد جاتے روزانہ پابندی سے، بڑی عمر کے تھے۔ ایک مسجد کے گھر کے سامنے ایک خاتون کا گھر تھا، اچھے اخلاق اور اچھے کردار والی نہیں تھی، وہ ہمیشہ تانا مارتی، او بڑے میاں تم اچھے کہ میرے بکرے کی داڑھی اچھی، تمہاری داڑھی اچھی کہ میرے بکرے کی داڑھی۔ ان کی داڑھی کچھ اس قسم کی تھی، اس نے جو بکرا پال رکھا ہوگا اس سے کچھ ملتی جلتی ہوگی۔ وہ نالائق عورت ہمیشہ یہ کہتی، اللہ والے تو جواب نہیں دیتے نا، چپ چاپ آ جاتے، لیکن ہمیشہ وہی جملہ کہتی دروازے پہ کھڑے ہو کر۔ جب وہ بزرگ اپنے گھر سے مسجد میں داخل ہوتے، اس کا گھر مسجد سے ملا ہوا تھا بالکل، وہ یہ تانا ضرور مارا کرتی۔ ایک دن اس بزرگ نے کہا کہ بہن تم نے کئی مرتبہ مجھ سے کہا، بلکہ کئی سال سے یہ تانا مار رہی ہو کہ تمہاری داڑھی اچھی کہ میرے بکرے کی داڑھی اچھی، تو بہن آج جواب سن لو کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے اچھی، اور اگر خاتمہ کفر پر ہوا تو پھر میری داڑھی سے تیرا بکرا اچھا، اس لیے کہ تیرے بکرے کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، مجھے سوال ہوگا اور جہنم میں بھیجا جائے گا، چونکہ اگر میرا خاتمہ کفر پر ہوا تو۔ بس یہ جملہ اس کو لگ گیا، اس نے بولنا بند کر دیا، اب کچھ نہیں بولتی۔ بزرگ کا انتقال ہونے لگا، اپنے خلیفہ، اپنے شاگردوں، اپنے مریدوں سے کہا کہ جب انتقال ہو جائے نہلا دھلا کر جب مجھے جنازہ لے جاؤ اس چوکھٹ پر، اس عورت کے چوکھٹ پہ ضرور رکھنا۔ مریدوں نے کہا حضرت وہ تو گندی عورت، آپ اللہ کے ولی، اس کی چوکھٹ پر ہم جنازہ رکھے، شرم لگتی۔ کہا میں جتنا کہہ رہا اتنا کرنا۔ انتقال ہو گیا۔ بزرگ کی وصیت تھی پیر صاحب کی، انہوں نے جنازہ خادموں نے اٹھا کر قبرستان جانے سے پہلے اس کی دہلیز پہ رکھا اس عورت کو۔ اللہ جس کو چاہے زندہ کر دے، اللہ ہی پہلی مرتبہ موت دیں گے، دوبارہ زندہ آخرت میں کریں گے، دنیا میں بھی تو اللہ پاک زندہ کرنے پر قادر ہے، اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں۔ اللہ نے چند سیکنڈ کے لیے واپس سانس دی، بزرگ نے آنکھ کھولی، کفن پہنے ہوئے، لیٹے ہوئے، مر چکے، انہوں نے سانس، کہا وہ عورت آئی فوراً، کہا کہ بہن میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، میری داڑھی تیرے بکرے کی داڑھی سے اچھی ہے۔ پھر انتقال ہو گیا۔ بس وہ اللہ کے بندی بھی قدم پہ گر گئی، توبہ کر لیا۔ میرے بزرگ عزیزوں، بتلانا یہ ہے کہ میں اور آپ مومن ہیں،
بہت مبارک، لیکن ایمان پر خاتمہ ہوئے ضروری نہیں۔ اس لیے اللہ کی نعمت کا شکر، اللہ نے جو عمل دیا ہے اس کی پابندی، اس میں نماز سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، اس کا اہتمام، تاکہ اللہ رب العزت اس نعمت پر ہی خاتمہ میرے اور آپ کا کرے، اور اپنے بچوں کی تربیت کے اللہ پاک میرے اور آپ کے بچوں کی بھی ایمان پر خاتمہ کرے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔